کی محبت پیدا کر لی جائے، اور وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک دنیا کی نکلے گی نہیں۔ یہ دونوں محبتیں ایک دل میں جمع ہو نہیں سکتی، اور دنیا کی جب نکلے گی اس کا ایک فارمولہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ ہر وقت یہ دماغ میں مسلط کریں کہ یہ مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ۔ قبرستان جایا کریں نا، حدیث میں آتے، جا کے دیکھا کرو یہ کیسے پڑے ہوئے۔ جب جائیں نا کسی شاپنگ مال میں، زبردست مالدار لوگ آئے ہوئے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، غریب کو بڑی حسرت ہوتی ہے یار ایک یہ لگژری لائف اسٹائل ہے، ایک ہمارا جھونپڑا ہے، تو یار شاپنگ مال سے نکل کے سیدھا جاؤ قبرستان۔ یہ سارے شاپنگ مال والے کہاں جائیں گے؟ لیٹے ہوئے ہوں گے قبروں کے اندر، بڑے بڑے تھے۔ اس میں آپ ڈیفینس کے قبرستان چلا جاؤ، اگر آپ کو اورنگی ٹاؤن کا اچھا نہیں لگ رہا، ڈیفینس کے قبرستان جاؤ، کلفٹن کے قبرستان جاؤ، آپ کو لگے گا بھائی اورنگی ٹاؤن کے قبرستان میں اور ڈیفینس کے قبرستان میں اوپر سے تو فرق ہے، اندر سے کوئی فرق اوپر تو ہوگا، شاید کوئی تختیاں وختیاں لگی ہوئی ہوں گی، تو اندر سے صاحب جتنے کیڑے مچھر کالونی والے کی قبر پہ ہوتے ہیں اتنے ہی کیڑے ڈیفینس کے اندر جو لیٹا ہوا ہے اس کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے۔ ملیر کینٹ ڈیفینس اور اللہ بھلا کرے کلفٹن، گلشن اقبال قبرستان اندر سے سب کے ایک جیسے۔ ختم 2 دنوں کی کہانی ہے یار، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، ختم ہونے والی دنیا ہے، کیا کرنے سے دل لگا۔ لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا نا سورج کو، ستارے کو دیکھا تو کہا کہ شاید یہ میرا معبود ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو فرمایا لا احب الآفلین، میں فنا ہونے والوں سے محبت، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ذکر اللہ کی کثرت سے۔ جب انسان عبادت کی کثرت کرتا ہے تو دل کس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے لیے قربانیاں دینے سے۔ قربانی کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف جب اللہ کے لیے چلیں گے تو دل اللہ کی محبت اس میں پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے۔ دنیا میں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جو فوراً فائدہ ملتا ہے وہ سکون قلب، اطمینان، ایسے مزے کی زندگی، خوشی راحت والی زندگی۔ ایسا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی کہ یورپ میں کسی کنٹری میں کوئی خودکشی کے لیے جا رہا ہے تو ایک دم کسی نے بچا لیا نا اس کو، قربانی دی بس ڈرائیور۔ تو لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے دیکھو وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں، بس ڈرائیور نے بس روک کے جا کے پکڑ کے خودکشی سے روکا ہے، واقعی بڑا اچھا کام کیا، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک خام میں خودکشی کر کیوں رہا ہے۔ اس معاشرے کے پازیٹیو پہلو کو تو دکھایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی کر رہا ہوتا تو بس ڈرائیور نہیں روکتا، بلکہ عین ممکن ہے بس کی وجہ سے خودکشی کر رہی۔ کوئی 4K میں بیٹھ جائے نا کراچی میں، جب تک وہ بس کے اندر ہے اس کا دل کرے گا میں خودکشی کر لوں، کھڑکی سے چھلانگ لگا۔ وہ تو شکر ہے اترنے کے بعد پھر وہ سکون ملتا ہے، تو خودکشی کے خیالات 4K یہاں کھڑی ہوئی تھی نیو کراچی، چلا ہی نہیں رہا تھا، بھرے جا رہا ہے، ہل ہی نہیں رہا، بڑی بس ہے۔ تو لوگوں نے پیچھے ایسے باتیں شروع کر دی، کوئی کہہ رہا ہے تجھے اس کو نیمبو چٹاؤ، نیمبو پھر یہ ہلے گا۔ ڈرائیور نا ایسے لگتا ہے پی پا کے بیٹھ گیا آرام سے، بس اسے کوئی غم نہیں ہوتا پیچھے کس پہ کیا گزر رہی۔ تو ہمارے ہاں تو یعنی وہ جو بس ڈرائیور نے اس خاتون کو یا مرد کو جو بھی تھا اس کو خودکشی سے بچا لیا، بڑا اچھا کام کیا۔ انسانیت کو بچانا تو بہت بڑی عبادت ہے، موت سے بچانا تو اس معاشرے کا یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا نیگیٹو بھی ہے کہ جہاں اتنے پازیٹیو لوگ رہتے ہوں جو اپنی جان پہ کھیل کے دوسروں کو بچا رہے ہوں، وہاں اتنے نیگیٹو پیدا کیسے ہو گئے جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں ہم جیسے اتنے نیگیٹو لوگ رہتے ہوں اس کے باوجود بھی اتنے لوگ خودکشی نہیں کر رہے، تو کوئی خوبی ہے نا یہاں پہ۔ وہ خوبی یہ کہ یہاں اللہ ہے جو تسلیاں دیتا ہے، بے روزگاروں کو بھی تسلی دیتا ہے، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے ہاتھ میں۔ ہر سال امتحان میں فیل ہونے والوں کو بھی تسلی دیتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ جو چور تھے اور کیا بن گئے وہ پاکستان، کتنے لوگ کچھ بھی نہیں آتا تھا کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تم تو فیل ہو گئے نا میڈیکل کالج میں، ڈاکٹر بن کے کیا کر لیتے تم؟ خیر یہ تو ایک میں مزاح کر رہا ہوں، حقیقت میں وہ ایک ہے نا کہ ایک آدمی کا بچے کا تعارف کروا رہا تھا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انجینئر ہے، یوں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اور یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ چور ہے۔ اس نے اس کو گھر میں رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کما کے یہی لے کر آتا ہے، باقی سارے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں غربت میں، مہنگائی میں، بیماریوں میں۔ کل ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی پنجاب میں لاہور کا سفر تھا نا 1-2 دن کے لیے، تو ایک بڑے بوڑھے سے ملاقات، آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے، سلام دعا تھی ان سے، تو وہ اپنے بوڑھے والد کی بڑی خدمت کر رہے تھے۔ ہم جب گئے تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے بھی ملوایا۔ کتنا اچھا لگتا ہے کہ انسان اپنے بوڑھے باپ سے بھی سب کو ملوا رہا ہے، اس کی علامت ہوتی ہے اپنے باپ کو عزت۔ حالانکہ میرے ان کے والد سے کوئی نہ سلام دعا نہ کچھ، لیکن جو بھی ان کے پاس جائے گا وہ سب سے پہلے کس سے ملوائیں گے؟ بیڈ پہ پڑے ہوئے بوڑھے آدمی۔ مجھے بڑا اچھا لگا، دیکھو جتنی عزت یہ دے سکتے ہیں اتنی عزت دے رہے۔ تو نہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ابا کو، وہیں گھر میں خدمت ہو رہی ہے۔ میں گیا تو وہ بوڑھا بیچارہ کیا کہہ رہا ہے، بس دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، بستر مرگ پہ ہوں، موت کے لیے تیار ہوں، کوئی غم نہیں ہے ایک غم کے سوا، وہ کیا ہے؟ آخرت میں بخشش۔ بس اتنا اچھا لگا مجھے کہ دیکھو مسلمان کا خاتمہ کتنا اچھا ہوتا، دنیا دار آدمی کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہے یار میں مر کیوں رہا ہوں،
میں کیوں مراؤں, مفتی صاحب کچھ ڈاکٹر لاؤ, کو ٹیکا لگائے, میں بچ جاؤں. مسلمان کو غم نہیں ہوتا موت زندگی کا, اتنا ٹینشن نہیں ہے اس کو. ٹینشن یہ ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. اور حدیث میں آتا ہے, نبی نے فرمایا جس کو موت کے وقت اللہ سے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو, تو اس کا مطلب اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اور اس کی بخشش چاہتا ہے. یہ کنڈیشن بہت اچھی ہے کہ اپنے گناہوں سے ندامت بھی ہو آخری وقت میں, اور کچھ اللہ سے امیدیں بھی ہوں کہ بھئی ہمارے اعمال تو نہیں ہے, شاید اللہ بخش دے, رحمت کر دے. تو یہ تسلیاں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملتی ہیں. جس کا جتنا گہرا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا ٹینشن لیس ہوتا ہے, اور جو اللہ سے جتنا دور ہوگا تو ٹھیک ہے خودکشی کرنے والوں کو بچائے گا, تو انسانیت کے ناطے کوئی بھروسہ نہیں ہے کل خود ہی اسی پل پہ کھڑا ہو اور کوئی دوسرا اس کو بچا رہا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کے قبلوں کو اللہ درست فرمائے. سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے, اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے ہے, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا, نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے, اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا. اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں, میں نے بنایا, تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا, نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو. معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے, وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں. اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, نہ. جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں, میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نبی نے اشارہ کیا, اللہ نے ٹکڑے کر دیے. تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو میں سانپ بنا دوں گا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو. اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, اتنا خوف زدہ ہو گئے اس سانپ سے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے. سنعیدها سیرتها الاولی, جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا. پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے. یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے, پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر آگے دریا, بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون, اے موسیٰ مر گئے, آج تو ہم مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے, بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا, پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا. نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا, جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا. کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے, مدد ضرور آئے گی, یہ نہیں پتا کیسے آئے گی. ان معی ربی, میرے ساتھ رب ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار, فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ. تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, فرشتوں کے پاس اختیارات
نہیں ہے. آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے, بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں, بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں, موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی. تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے, بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے, تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا, بگڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے. موت روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے, اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے. اس کی مثال ایسے ہے, میرے ہاتھ میں قلم ہے, آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں, میں قلم سے سائن کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے, لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ سائن کر سکتا ہے. آپ نے کیا کیا, وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے. میں کیا کہوں گا میرے بھائی, قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار, نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار. قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا. تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے. کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل, اے موت کے فرشتے کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے. ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے. ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے. اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے, ابھی 4 کرنی ہے, اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے, کرنے کے بعد یہ اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں, ابھی کیا کر دے اس کو اختیارات دے دے, ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے. تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے ہیں, اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے. تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس, یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں, بولتے ہیں لو بھائی یہ وہابڑے, وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے. کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو, جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں بھائی؟ یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو واہ, پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ, انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گٹا دیا. بھائی جان آپ بحث کو خلط ملط کر رہے ہو. مدد 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ, وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے, سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے, وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر, اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا؟ نہ, لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. تو کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا یہ سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں ابھی جنگل میں گیا ہوں نا, وہاں شپاٹا میں, شپاٹا اتنی مشکل سے, ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں, ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئیں, کوئی جوئیں نکال رہا ہے. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا ہو, تھوڑا تھوڑا سا لک آ رہا ہو اس. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی, کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے وسیم لگ رہے ہوتے, غفار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئیں. تو اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں ہیں. اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے, فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. تو میں تو بھی گیا, میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا, جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا, میں دیکھتا شاید یہ والا بننے والا ہو بھائی.
تھوڑا تھوڑا بن چکا ہو, کوئی بھی نظر نہیں آیا. یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے, بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں آئی. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا, ساری دنیا کے جنگل گئے ہو, تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا ہے نا, کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو, تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے؟ بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کی آنکھیں دیکھو, اس کی ناک دیکھو, یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی, یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا ہوں, میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا, کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور ہے, میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا, توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے, دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے ہے, لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا, اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو, تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے, کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, معاذ اللہ. کون نے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ, نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے, اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. تو تمہیں کیا ہو گیا بھائی, کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی, سارے اختیارات کس کے پاس ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں, لو بھائی جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا, بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے, اسباب کے تحت ہے, وداؤٹ اسباب ہے, کوئی لاجک بنتی ہے. تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا, یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے, نبی کو بھی اختیار نہیں. لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی ناجائز چیزوں کو حرام کر کے جائیں گے. ہے بھائی, ایک طرف قرآن کہہ رہے اے نبی آپ حرام حلال کا رائٹ آپ کے پاس نہیں ہے, ایک طرف اللہ کہہ رہے آپ بری چیزوں کو حرام کون کرے گا, آپ کریں گے. بھائی حرام اللہ ہی کرے گا, لیکن چونکہ نبی کی زبان کے ذریعے کرے گا اس لیے مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ بولو, نبی کی طرف کر دی. یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے. حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. آپ ہوٹل میں جاتے ہو یا کسی کی دعوت میں جاتے ہو, کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی, آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا, پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے, تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے, بھائی کھائی بریانی ہے, لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا, یہ علماء سمجھتے ہیں نا, ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے, تو میں نے 2 پلیٹیں کہا, یعنی اتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے, یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے, نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے, جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟ بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے, حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے, یہ پیغمبروں کے پاس ہے. یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے. تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو, ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے, کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے, حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے.
شراب حلال ہے حرام ہے؟ نہ، انگریز دیکھے کہ لیگل ہے کہ اللیگل ہے، صحیح ہے نا، ہم لیگل اللیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام، کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے، آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہوا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ بعض پی کے آیا ہوا ہوتا ہے، عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے، پاؤں میں چپل پہنے ہوئے ہیں، عجیب اس طرح. تو انہوں نے کہا بعض پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیا ہوا ہے. تو میرے بھائی تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے، اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں ایک بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے مزدور ہے. نہ بھائی، جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ، اللہ کا حکم آسان ہے، لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھ لو، لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے، میں بھی جہاز سے جب اترا، ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا، تو فجر کی نماز جو ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا، تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی، پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ، یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض، جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور، چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت نہیں. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی، کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی، اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو. آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے گردن کا ہلا کے کر پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے، تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی تمہیں. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تمہارے امتحان ہوں گے تو چھٹیاں آئیں گی، اسی وقت ساری لوٹا دینا اکٹھی بیٹھ کے. تو مذاق چھوڑی ہے نماز. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین ایپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو. وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا اور قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے. سمجھتے ہو؟ اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. ابے اب کون جائے گا وضو کرے گا، ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو، نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام یہ رمضان کے روزے ہو گئے، حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں. ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا
لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو، نکاح دیا۔ غیر مسلم نکاح نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں۔ ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ آپ عمل کر کے دکھاؤ، بولو بے وقوف تم ہو، ہم نہیں ہیں۔ ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ کا کلچر ہے۔ اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی، بھائی کلچر نہیں ہے، ہمارا مذہب ہے۔ کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو، تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو۔ کوئی پوچھے کیوں؟ بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ ہے بھائی، پھر کوئی عقل چلتی ہے؟ پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ؟ کوئی بھی آپ کا باس ہو آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک ہے جا کے کیش کرا کے، آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد، ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی، نکل یہاں سے۔ تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب جس میں نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح۔ اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ، ٹینشن۔ اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا، ابھی میری اتنی تنخواہ، حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے، کم بخت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا، پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے، پھر بھی اللہ کہہ رہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ کہتے ہیں نکاح کرو اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ پہ توکل کرو۔ جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو۔ غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے، ہوتے 2 بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے۔ اسلام کہتا ہے نہیں بھائی، رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کیا؟ اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے۔ پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں، ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ، پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا، میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس، اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو۔ تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی، تم پیدا ہو گئے، وہ بھی روک سکتے تھے۔ میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا تو میں تھوڑی پیدا ہوتا۔ میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ، اللہ اولاد دے گا۔ اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، نسل مت روکو بھائی، تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے۔ ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے۔ میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو۔ اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی۔ کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری تو۔ غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے، انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے، پھر ان کا 2 پہ خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے، 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں۔ بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں، خاندان تباہ، نہ چاچے نہ مامے۔ جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں، مامے بھی ملتے ہیں، خالو بھی ملتے ہیں، رشتے ملتے ہیں۔ یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں، یار یہ ہمارے چاچے، اتنے بڑے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، اتنے رشتہ داری مضبوط ہے۔ سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی۔ یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی، ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی۔ بے وقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی، تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے۔ علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں الحمدللہ، نافرمان ہو کے بھی ان لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں، 1 ہی انڈا وہ بھی گندا۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں کے حالات، وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے۔ تو مت ناروں میں آؤ، جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں، بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی۔ تو جلد نکاح کرنا ہے۔ زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت، اور زنا بدکاروں کی، برے لوگوں کی خصلت۔ تیسری چیز شراب۔ اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ۔ اتنی بری چیز ہے نا، 1 گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے، نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی۔ قریب بھی مت پھٹکو شراب کے۔ اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، اس سے ٹینشن بڑھ جاتی۔ شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے۔ ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو۔ اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔
چغلیاں بولو مت لگاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان، سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا، حسد مت کرو، رش کرو اس کے اوپر۔ حسد انسان کو کھا جاتا ہے۔ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا، جائے گا تو قبر میں ہی نا، کیا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے؟ تو کوئی بات نہیں، نکلنے دو آگے، کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا، تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، چلو یار اس کو زیادہ مل گیا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ صحت اچھی ہے، اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی یار، استغفر اللہ، اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی، ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی، شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہا ہے اس کو سجدہ کرو، یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا، کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے۔ میں اتنا پرانا اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے اس کو سجدہ کرو، اڑ گیا شیطان۔ اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر، کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ، اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے، تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو، کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دوسروں کی بیویاں دیکھ دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں، پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا، ابے اس کی بیوی اتنی خوبصورت، میری والی ایسی، تو ابے بھائی تو دیکھ بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر۔ ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا، ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، شکل اچھی نہیں ہے، ڈپریشن میں گیا ہوا۔ ہمارے استاد نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا۔ کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں ہے، اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے۔ واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں، تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ۔ اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں جاتا ہے۔ تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے، بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی، وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کے کمیشن دیا، اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے، پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ تو میں نے مزدور سے کہا، میں نے کہا محنت تمہاری اتنی، پیسہ یہ کما رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار، اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے، خوش۔ میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا، سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا پھر۔ بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے؟ تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے۔ بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی کہاں جانے والا ہے، اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے؟ برابر۔ جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے؟ ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو مت کرو، غیبتیں، چغلیاں، مخالفتیں مت کرو ایک دوسرے کی۔ اور اخلاقیات میں یہ تو اخلاقیات، دوسرا کیا ہے؟ حقوق العباد۔ تو اللہ کے بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین، اس کے بعد بھائی بہن، اولاد، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اللہ نے اس کا حق اتنا زیادہ بتایا۔
یہ چند باتیں ہیں، دو باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ کہ اس ملک میں ہمیں فرقہ واریت نظر نہیں آئی، الحمدللہ۔ برما میں گیا کوئی فرقہ نہیں ہے، افریقہ میں آیا ہوں اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے آج کل دھوکہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نیا فرقہ بنے گا، اس سے فرق کرنے کے لیے آپ کو بھی کوئی نام دے دیا جائے گا، پھر لوگ کہیں گے دیکھو یہ نیا فرقہ بن رہا ہے، آپ کو پھر کیا کہا جائے گا؟ فرقہ۔ جیسے میں نے ابھی ایک بیان کیا کہ علماء دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جب سے اسلام آیا نا بر صغیر میں، برما میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، شیعہ لوگوں کے علاوہ جو اہل سنت والجماعت کا مسلک آیا تو ہم اسی کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ بہت سے نئے نئے فرقے ہندوستان میں بنے جن کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہمیں معلوم ہے، ان سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبند کا نام دے دیا، تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیوبندی ایک فرقہ ہے۔ بھائی دیوبندی فرقہ نہیں ہے، یہ علماء بر صغیر کے، یہ تو صدیوں سے جو اسلام آیا تھا اسی کو فالو کرتے آ رہے ہیں، ان سے جو ہٹے اور نئے نئے نام دیے وہ نئے نئے فرقے بنے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو فرقہ واریت سے بچنے کا طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو گچی سے پکڑ لو، کیونکہ جہاں بھی پاکستانی جاتا ہے نا وہاں کچھ نہ کچھ نئے نئے جو اسکالر آ رہے ہیں نا یہ کچھ نہ کچھ گند کرتے ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان 73 میں 72 جہنمی، ایک جنتی۔ وہ ایک جو جنتی ہے اس کے بارے میں نبی نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں میں، کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے اس جنتی فرقے کا نام رکھا اہل سنت والجماعت۔ سنت سے مراد نبی اور جماعت سے مراد صحابہ۔ جو بھی نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے قرآن کو ایکسپلین کرے گا وہ کس میں جائے گا؟ جہنم میں، وہ ان 72 میں داخل ہوگا جو جہنمی ہے۔ یہ جو چاروں امام ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان کی اصل بنیاد قرآن، سنت اور صحابہ ہیں۔ یہ کبھی اجماع صحابہ کے خلاف بولو نہیں جاتے، تبھی چاروں امام 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے 3 طلاقوں کو اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 مانتے تھے، یہ صحابہ کے اجماع کے خلاف نہیں جاتے تھے یہ لوگ۔ ہاں کچھ مسائل میں ان میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کی وجہ سے وہ جہنمی فرقوں میں نہیں آ جاتے۔ اس کی دلیل بھی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ تم میں کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ۔ جلدی جلدی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ صحابہ گئے، عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ اب بعض نے کہا بھائی نبی کا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نماز قضا کر دی جائے، تو اس لیے ہم نماز پڑھیں گے، قرآن نے حکم دیا ہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ بعض نے کہا بھائی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا لہذا ہم نماز پڑھیں گے۔ بعض نے کہا بھائی مطلب تھا یا نہیں تھا، نبی کا حکم یہ کہ نہیں پڑھنی تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اب حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں کے پاس دلیل ہے، ایک قرآن سے دلیل لے رہا ہے، ایک حدیث سے دلیل لے رہا ہے۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ دونوں کے پاس۔ نبی نے دونوں کو ملامت بولو نہیں کی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے یہ 2 الگ الگ فرقے تھے، ایک کہتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بھائی یہ فرقے نہیں تھے، یہ مکتبہ فکر تھے، رائے کا اختلاف تھا قرآن و سنت کو سمجھنے میں۔ اس اختلاف کی بیس پہ کوئی رائے وجود میں آئے تو اس رائے کو فرقہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے قرآن و سنت پہ ریسرچ کی ہے تو بہت سارے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل ایسے تھے جن میں ادھر بھی دلیل ادھر بھی دلیل، تو ان مسائل میں ان کا اختلاف ہو گیا، اور انہوں نے اسلامی قانون کو مرتب کر لیا۔ جب اسلامی قانون مرتب ہوا تو پوری دنیا میں انہی کے فالوورز پھیل گئے، پوری دنیا میں، بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، اسی طرح روس کی ریاستیں، ازبکستان، بخارا، سمرقند، ان علاقوں میں، افغانستان اور برما، یہ پورے علاقوں میں فقہ حنفی آیا۔ سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے کے سارے یہاں اسلام لانے والے ہی حنفی تھے۔ تو یہاں قدیم جو اسلام آیا ہے وہ کون لے کر آئے ہیں؟ حنفی علماء لے کر آئے ہیں، تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں، میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو، یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی تحقیقات کو فالو کیا گیا۔ سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد ابن حنبل کے فقہ کو فالو کیا۔ اسی طرح ملیشیا، انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ، فقہ شافی۔ تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے، لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے یہ 4 فقہ فرقے ہیں
تو وہ 100% غلط بات کر رہا ہے, کیونکہ اس کا مطلب تو پھر پوری امت ہی جہنم میں چلی گئی نا. بچے گا کون؟ ابے کیا ہو گیا؟ تو بچے گا پھر کوئی؟ پھر وہی دال چاول والا قصہ ہو جائے گا جو میں بار بار بیان کرتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھائی جا رہی ہے, جہنم میں دیگیں پک رہی ہیں. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے؟ تو فرشتے نے بولا 4 آدمی آئے جنت میں دال چاول ہی پکائیں گے, اب دیگیں تھوڑی پکائیں گے ان کے لیے ہم. کچھ لوگ اسلام کو ایسا ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ 4-6 آدمی ٹھیک ہیں, باقی سارے صدیوں سے کیا کر رہے ہیں؟ گھاس کھا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ فقہ حنفی ہے وہ فقہ محمدی, نبی کا فقہ ہی ہے. اس کو مرتب امام ابو حنیفہ نے کیا, ان کے شاگردوں نے, اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی؟ امام حنیفہ کی طرف. جیسے مصحف عثمانی, حضرت عثمان, یہ جو ہم مصحف پڑھتے ہیں نا قرآن, اس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب یہ نبی کا مصحف نہیں ہے کیا؟ بھائی نبی کا مصحف ہے, لیکن اس کو ترتیب کس نے دیا ہے؟ جمع حضرت عثمان نے. تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ اب کوئی کہے ہم ابو حنیفہ فقہ حنفی کو نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اس کو چاہیے اپنی کھوپڑی کا علاج کرائے. یہ ایسا ہی ہے جو کہ میں مصحف عثمانی نہیں مانوں گا, میں مصحف محمدی مانوں گا. ابے تو کہاں سے لائے گا مصحف محمدی؟ نبی کا مصحف مرتب کس نے کیا ہے؟ کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانوں گا, میں نبی کی حدیث مانوں گا. ابے بھائی امام بخاری نے جو نبی کی باتوں کو جمع کیا, تو جن باتوں کو امام بخاری نے مرتب کیا اس کو بخاری کی حدیث کہا جاتا ہے وہ نبی کی حدیث. تو یہ جو قانون اسلامی مرتب ہوا ہے نا, اس مرتب شدہ قانون کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس کو امام مالک نے مرتب کیا اس کو فقہ مالکیہ. تو یہ پوری دنیا میں پھیل گیا, اور جب گیا ہے تو پھر پوری دنیا میں مسلمانوں نے اسی کو فالو کیا ہے. ہر شخص کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ خود قرآن و حدیث میں تحقیق کر کے چیزیں لائے مارکیٹ میں. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ خود سے وہ تحقیقات کرتا رہے, تو دین چوں کا مربع بن جائے گا, اچار چٹنی بن جائے گا, اور خواہشات کا مجموعہ بن جائے گا, جیسے کہ بن رہا ہے. ہر اسکالر اٹھتا ہے قرآن حدیث کے نام پہ کوئی نیا منجن مارکیٹ میں لا کے بیچنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے حنفی بھی ٹھیک ہے, مالکی بھی ٹھیک ہے, شافی بھی بولو ٹھیک ہے. ان میں اگر اختلاف ہے تو وہی والا اختلاف ہے جو صحابہ میں بنو قریظہ والا اختلاف ہوا تھا. نبی نے کسی کو بھی جہنمی نہیں کہا, لیکن علماء کہتے ہیں فالو ایک کو کرنا ہے, برحق چاروں کو سمجھنا ہے. جیسے صحابی نے ایک رائے کو فالو کیا تھا نا, 2 رائے کو فالو کرنا ممکن نہیں ہوتا. اب ایک صحابی کہہ رہے میں نہیں بھی پڑھوں گا اور پڑھوں گا بھی عصر کی نماز. بھائی ایک کو فالو کرو گے آپ, یا تو نہیں پڑھو گے یا پڑھو گے, 2 کو تھوڑی فالو کیا جا سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں جب چاروں برحق ہیں تو چاروں کو فالو, یہ پاسبل نہیں ہے. دوسرا اس میں خواہشات کا دروازہ کھل جائے گا, اس لیے منع کیا جاتا ہے بھائی ایک کو فالو کرو. اب کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں کہ کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے, اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو, آپ تو اہل حدیث سے پوچھتے ہو مسئلہ. وہ کہتے ہیں بھائی اب لڑکی چاہیے نا, تو ہم سے پوچھ رہے ہیں مسئلہ. اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کیکڑا کھانا ہو تو شافی بنا ہوا ہے, اور لڑکی کے ابا کی مرضی کے بغیر لڑکی سے شادی کرنی ہے تو حنفی بنا ہوا ہے. حالانکہ امام شافی کے نزدیک باپ کی مرضی کے بغیر آپ کسی لڑکی سے شادی بولو نہیں کر سکتے. نہ امام احمد کے نزدیک کر سکتے ہو, نہ امام مالک. دلائل دونوں کے پاس ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, تبھی تو اختلاف ہوا ہے. تو اس لیے آپ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو تو وہی طریقہ ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک کو فالو کرو مضبوطی کے ساتھ, اور دوسرے پہ طنز مت کرو. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں یا فقہ شافی میں ہیں نہیں, گھسیڑ دی گئی ہیں, وہ بدعتیں کہلاتی ہیں. ان بدعات میں کسی کو فالو نہیں کرنا, بدعت کا بائیکاٹ کرنا ہے. اب وہ بدعتیں کیا کیا ہیں جو حنفیوں میں بھی ہیں, کچھ شافیوں میں ہیں, کچھ مالکیوں میں ہے, وہ میں بدعتوں پہ بیان کروں گا تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا. بدعت نہیں کسی کی نہیں ماننی ہم نے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس, امام حنیفہ نے یہ کہا, امام شافی نے یہ کہا, اس کی کوئی دلیل نہیں. بھائی جب فقہ مرتب ہوا ہے نا, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہر امام ابو حنیفہ کا قول لے لیا گیا ہے. فقہ میں پھر علماء مشائخ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فلاں قول چھوڑ دیا, کسی دوسرے قول پہ فتویٰ دے دیا, تو وہ فقہ کا حصہ بن گیا. شافعی فقہ میں امام شافعی کا ہر قول شافعی فقہ نہیں ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں 2.5 سال تم لوگ کہتے ہو دودھ پلانے کی مدت ہے, امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دار الحرب میں سود لینا جائز ہے. بھائی فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے, فقہ حنفی میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے. تو اس میں فقہا خود فیصلہ کر چکے ہیں. بعض دفعہ امام حنیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوتی. امام حنیفہ کے نزدیک بارش کے وقت نماز استسقاء نہیں ہے. اب کوئی کہہ دیکھو امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں استسقاء نہیں ہے اور حدیث میں آتا ہے بارش میں استسقاء کی دعا ہے, تو یہ حنفی مذہب قرآن و سنت کے خلاف ہے. بھائی امام ابو حنیفہ کے اس قول کو حنفیوں نے لیا نہیں ہے, سمجھتے ہو, صاحبین کے قول کو لیا ہے, کیونکہ اس میں
امکان ہے کہ ہو سکتا ہے امام صاحب تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر اشکال کا جواب علماء کے پاس موجود ہے, لیکن کچھ لوگ آئیں گے آپ کو مختلف طریقوں سے توڑنے کی کوشش کریں گے. تو آج جو بھی کم بخت اتحاد کا لیبل لگا کے امت کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے نا, وہ اصل میں نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے, ایک نیا منجن مارکیٹ میں لا رہا ہوتا ہے. تو یہاں مالکی لوگ ہیں, ان کو مت چھیڑو, بولو بھائی امام مالک کا مذہب بھی کیا ہے, تنگ نہیں کرو ان کو چھیڑ چھڑ کے. یہ بھی ٹھیک ہے, میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا, ایک شخص اردو میں تقریر کر رہا ہے, کسی نے پوچھا امام مالک کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو. اس نے اتنا سخت امام مالک کے خلاف تقریر کی ہے, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا, امام مالک کا کلمہ نہیں پڑھا. وہ کم بخت امام مالک نے کس کا کلمہ پڑھا تھا, انہوں نے کہا نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور مجھے حیران ہوا کہ میں کئی سال امام مالک نے اس مسجد میں بیٹھ کے درس دیا ہے, اور کب درس دیا ہے, آج سے 1300 سال پہلے بیٹھ کے درس دیا ہے, اور تو ان پہ طرز کر رہا ہے, تو اپنے اسلاف پر ایسے کہہ رہے ہم نے ان کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. آپ اعتدال کے ساتھ بیان کرو. بھائی امام مالک کی رائے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ہے, دلیل ان کے پاس بھی ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کی حدیث ثابت ہے, لیکن چونکہ اہل مدینہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس لیے میری رائے میں یہ عمل آخری عمل نبی کا ہاتھ چھوڑنے کا تھا, تبھی تو اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ رہے ہیں. اس بیس پہ امام مالک نے اس کو ترجیح دے دی. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہوتے ہیں مسائل نکالنے کے. امام حنیفہ اہل کوفہ کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گڑھ تھا, یہ دونوں بڑے علماء یہاں کے ٹھہرے ہیں, لہذا ان کے عمل کو ہم ترجیح دیں گے. امام مالک مدینہ والوں کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں. ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ کمبخت اگر بیٹھ کے یوں بیان کر دیتا کہ بھائی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے بھی ٹھیک ہے, اس کی بھی دلیل ہے, اور ہماری رائے بھی ہے, تو کسی ایک کو فالو کرنا چاہیے, دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہوتا اپنے نظر میں جو رائے, جس رائے کو ترجیح ہوتی وہ بیان کر دیتا کہ ہماری رائے میں یہ والی رائے زیادہ راجے. یہ آج جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں نا, یہ طنز کرتے ہیں, سمجھتے ہو اسلاف سے بدگمان کرتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی آتا ہے, باقی سارے گھاس کھا رہے تھے بیٹھ کے. تو فرقواریت سے بچنے کے لیے ضروری ہے اس طرح کے اسکالر سے ہوشیار رہو. ہاں بدعت کو اپنے قریب مت آنے دو. عقیدے پہ کمپرومائز بولتے کیوں نہیں, چپ. عقیدے پہ کمپرومائز, عقیدے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. عقیدوں کو قرآن و سنت نے بہت واضح بیان کر دیا ہے. اجماعی مسائل میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا. اجماعی مسائل کو قرآن و سنت نے بہت ڈیٹیل سے, ہم 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ امام حنیفہ نے فرمایا ہے, یہ تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن نے بھی بتا دیا, حدیث میں بھی, صحابہ نے بھی بتا دیا. تقلید تو کی جاتی ہے ان مسائل میں جن میں کیا ہے, اختلاف ہے, دونوں طرف دلائل ہیں, ان میں انسان کہتے ہیں ایک کو فالو کرو, دوسرے کو غلط مت کہو. جو اجماعی مسائل ہیں ان میں نہیں کسی کو فالو کیا جاتا, ان میں تو سب اتفاق چلا آ رہا ہے. کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی غلامی نہیں کی, سب کچھ کر لیا, اللہ نہیں سمجھ میں آیا ان کے, تو وہ کیا کہیں گے, یا لیتنی لم اوت کتابیا, کاش ہمارا اعمال نامہ ہمیں نہ ملتا, ولم ادری ما حسابیا, کاش مجھے میرا حساب و کتاب پتہ نہ چلتا, یا لیتہا کانت القاضیہ, کاش. دیکھو زنا کرنے والا کیسے عیش کر رہا ہوتا ہے اپنے لحاظ سے, لیکن زانی کیا کہے گا, کاش میری موت نے مجھے ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا ہوتا. زنا سے اللہ کو بہت نفرت ہے, آج بہت تیزی سے زنا پھیل رہا ہے, برا سمجھنا چھوڑ دیا, لڑکیاں بھی لڑکے بھی, ہر جگہ مس گیدرنگ ہے. ایئرپورٹ پہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہیں, دکانوں میں لڑکے, اب تو سعودی عرب میں بھی جنرل اسٹوروں میں لڑکیوں کو لے جا کے لڑکوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے. کہاں تک بچے گا انسان, کیا زنا نہیں پھیلے گا اس سے؟ ہر وقت ایک جوان لڑکی آپ کے ساتھ موجود ہے, ہر وقت. پہلے بیٹی گھر سے غائب ہوتی تھی, باپ پوچھتا تھا بچی گئی کہاں پہ, اب تو کہے گی میں جاب پہ گئی ہوں, وہ پوچھ سکتا ہے. پہلے بچی گھر سے تھوڑی دیر لیٹ ہو گئی, کہاں ہے بھائی, اب تو نائٹ ڈیوٹی ہو رہی ہے, اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں نیٹ پر بیہودہ, اس سے الگ حیا ختم ہو رہی ہے. پھر ہر جگہ کہیں بھی زنا سے روکنے کی تعلیم اسکولوں میں نہیں ہے. فزکس میں کہیں ہے زنا, میڈیکل سائنس میں ہے کہیں, میڈیکل سائنس تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق, کہتے ہیں بھائی انرجی اس میں بھی یوٹیلائز ہوتی ہے, نکاح میں بھی کوئی میڈیکلی کوئی نقص, تبھی تو گورے کر رہے ہیں. تو کون بچے گا بھائی اس سے, بلکہ اس کے خلاف کی ترغیب دی جا رہی ہے. بچے روکو, بچے تو زنا میں رکتے ہیں, نکاح میں تھوڑی رکتے ہیں. اور دماغ بن رہا ہے کہ بھائی گورے تو اسی لیے آئیں گے بھائی زنا کرو, نکاح مت کرو, نکاح میں تو آگے مسائل ہیں 10. اب تو میں ایسے نفسیاتی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں, عورتوں کو طلاقوں کے مشورے دے رہے ہیں, بالکل ہی پاگل ہو گئے ہیں, کہہ رہے ہیں یار نکاح میں جو ہے نا ٹینشنیں زیادہ ہیں, آپ آزاد زندگی گزارو. ایسے بھی نفسیاتی ڈاکٹر. تو معاشرہ جا رہا ہے تباہی کی طرف, مذہب سے آزادی کی طرف. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر آپ ادھر نہ ہوئے تو آپ ادھر کو لڑک جاؤ گے, پھر برباد ہو جاؤ گے. اور میں آپ کو بتاؤں,
آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں, اگر خاندانی اور پاکیزہ اور سکون کی زندگی چاہتے ہو, آپ کو دین کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اکیلے دین نہیں, بیوی بچوں میں بھی آپ کو اپنا خاندان بڑھانا بھی پڑے گا شریعت کے مطابق, آپ کو اس کی اسلام کے مطابق تربیت کرنا بھی پڑے گی, ورنہ درندے بن جاؤ گے. کیونکہ آپ اگر لبرلزم کی طرف گئے, آپ کو واسطہ بھی انہی لوگوں سے پڑے گا جو لبرل ہیں. لبرل لوگوں میں محبتیں اللہ کی قسم نہیں ہوتی, جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں, جھوٹے دعوے ہوتے ہیں. جو خدا کو نہیں مانتے وہ آپس میں محبت نہیں کر سکتے. آپ شادی کرو گے آپ کو لالچی بیوی ملے گی, وہ آپ کا پیسہ دیکھ رہی ہے. جب دین نہیں دیکھ رہی تو کیوں شادی کر رہی ہے آپ سے؟ لوگ کہتے نہیں میں نے ایکچولی مجھے اس سے سچی محبت ہے. بے وقوف ہے اگر آپ سے سچی محبت کر رہی ہے وہ. بھائی اگر کوئی عورت آپ سے کہتی ہے نا آپ دیندار نہیں ہو, آپ شرابی کبابی زانی اوٹ پٹانگ, اور کوئی لڑکی آتی مجھے آپ سے سچی محبت ہے, میں آپ سے شادی کر رہی ہوں, ممبر پہ بیٹھا ہوں, خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. آپ سے سچی محبت ایک نمبر کی بے وقوف ہوگی تو ہوگی اس کو. کیوں؟ آپ نے کیا کیا اس کا بھائی جو آپ سے سچی محبت ہو گئی؟ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کر رہی ہے نا, صرف پیسہ دیکھا ہے اس نے, یا آپ کے حسن و جمال پہ عاشق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جذبہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب اپنی ہوس ہے نا. جب اپنی ہوس ہے تو جب تک پوری ہوگی ساتھ دے گی, جہاں ہوس پوری نہیں ہوئی فوراً ساتھ چھوڑے گی, اور اگر نہیں چھوڑے گی تو بے وقوف ہوگی. تبھی تو آج لبرل عورتوں میں طلاقوں کا ریشو کتنا ہے. شوہر مالدار تھا, آمدن کم ہوئی, فوراً عدالت سے جا کے کیا لیا؟ خلا. یہ دیندار عورتوں میں نہیں ہے, یہ کس میں ہے؟ یہ لبرل لڑکیوں میں. دیندار عورت کہے گی بھائی یہ میرا میاں ہے, کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں کبھی کیا ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں, طلاق لینے سے تو میں گنہگار ہو جاؤں گی. میرا ریلیشن تو اللہ کی خاطر ہے. اللہ کے علاوہ ریلیشن کی اگر کوئی بنیاد ہے, اللہ کی قسم وہ بنیاد کبھی بھی پائیدار نہیں ہو سکتی. دینداروں کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت کیا ملتی ہے؟ ان کی ریلیشن کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ دین ہوتا ہے. مفاد پورے ہو رہے تو بھی خدمت, نہیں ہو رہے تو بھی خدمت. میں تو ایسے ایسے علماء سے ملا ہوں نا, انتہائی غریب لیکن مخلص ہیں, اللہ کی محبت ہے, ان کے مریدین کروڑپتی, مریدین پیسہ نچھاور کر رہے ہیں بھائی, نوٹوں میں کھیل رہے ہیں وہ. حالانکہ مرید ان کو پیسہ دے رہا ہے, اس میں مرید کا فائدہ ہے نقصان ہے؟ دنیا کا تو نقصان ہے, لیکن ان کو پتہ ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے, یہ بھی لالچی نہیں ہے, اور ان کی بھی ہم سے تعلق دین, ان کا ہم سے تعلق سیٹ ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, ان کی ہم سے محبت کس بیس پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے. ایک صاحب ہے امریکہ میں پڑھ کر آئے, بہت اللہ نے ان کو نوازا نا, بہت نوازا اللہ نے. مجھے اپنا واقعہ بتایا انہوں نے نا اپنی ورک شاپ میں ایک پٹھان کو بٹھایا ہوا تھا, سیدھا سادہ غریب مسکین سا پٹھان. یہ بڑے سائنسدان ہیں, امریکہ سے پڑھے ہوئے ہیں, یہ جو صاحب مجھے واقعہ سنا رہے, اور جس ورک شاپ میں یہ واقعہ سنا رہے تھے وہ غریب سا پٹھان اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں, جہاں بھی جاتا ہوں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. اچھا خود بہت ایجوکیٹڈ ہیں, زیادہ ٹائم بھی ان کا امریکہ میں گزرا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تبلیغی جماعت میں میرے گھر میں آیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا کہ اللہ کے لیے ملنے آئے ہیں, مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے, تھوڑی دیر بات سن لیں. میرے ابا نے ان کو مار کے بھگا دیا, بے اکرامی کی ابا نے, یا ڈانٹ کے بھگا دیا. کہہ رہے ہم بھی بے نمازی تھے, نہ داڑھی نہ ٹوپی نہ کوئی, جو ڈیفینس میں رہتے تھے وہ صاحب. کہہ رہے ہیں بالکل عیش و عشرت والی زندگی. کہہ رہے ہیں یہ میرے پیچھے پڑا رہا, پھر آتا پاؤں پکڑتا, یار تھوڑی دیر دین کی بات سن لو, تھوڑی دیر دین کی بات سن لو. کہتے ہیں بالآخر ایک دن مجھے ترس آ گیا. اس غریب پٹھان کا اس سیٹ سے کوئی مالی مفاد نہیں تھا, یہ جذبہ تھا یار دین پہ آ جائے. کہہ رہے اور بھی لوگوں پہ محنت کر رہا تھا, مجھ پہ بھی. کہہ رہے اس نے اتنی محنت کی, میرے ابا کی بد اخلاقی بھی برداشت کرتا رہا, ایک لفظ زبان سے نہیں کہا. یہ پٹھان اس پر اتنی محنت کیوں کر رہا تھا غریب؟ اس لیے کہ یہ مجھے پلاٹ خرید کے دے دے گا. یہ تو اس نے دیکھا نا یہ دوسرے غریبوں پہ بھی ایسے ہی محنت کر رہا ہے. دیکھو جو انویسٹر ہوتا ہے نا, یا جو کاروباری آدمی ہوتا ہے, وہ بڑے بڑے سیٹ تلاش کرتا ہے بزنس کے لیے, یا ٹماٹر والے تلاش کر رہا ہوتا ہے؟ وہ دعوت بھی کرے گا سیٹوں کی, پھر سمجھائے گا. ہم ایک دفعہ گئے کہیں, گولڈن کی بزنس ہو رہا تھا, تو ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بزنس جائز ہے یا نہیں. تو ان کی میں لیکچر اٹینڈ کرنے کے لیے گیا. بڑا وی آئی پی کھانا, اس میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا تھا انہوں نے, بڑا وی آئی پی کھانا بھائی, دعوت. ہم نے کہا یار بڑے نیک آدمی. اس کے بعد پھر اپنی سارا بزنس کا انٹروڈکشن. ہم نے کہا اصل میں یہ سارے مرغے اس چکر میں کھلائے ہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے جائز ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا, یہ کاروبار کا ایک طریقہ ہے, لوگوں کو کھلا کے جمع کریں پھر اپنی پروڈکٹ کو بتائیں. تو جائز ناجائز کی بات نہیں میں کر رہا, لیکن ہر کھانے کے پیچھے کیا ہے؟ ایک مفاد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس آدمی نے اتنی محنت کی کہ میں دین پہ آیا, آج میری داڑھی ہے, میں امریکہ میں بھی شریعت کے مطابق رہا ہوں, اور اللہ نے مجھ سے اتنی خدمت کی. اب میں جب پاکستان آتا ہوں اپنی ہر محفل میں اس کو بلاتا ہوں.
اب بتاؤ یہ تعلق کی بیس کیا ہے؟ اللہ ہے نا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوگا. آج کتنے مسائل آ رہے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں یار, شوہر کی آمدن کم ہو گئی, بیگم فوراً کھلا لے لو. ادھر کوئی اچھا ہینڈسم ہونے کی بیس پہ آپ سے اس نے شادی کی, جب آپ سے شادی ہوئی آپ کا دوست آپ سے زیادہ ہینڈسم, اور آپ اب بڈھے ہو کے کمر آپ کی کیا ہو رہی ہے, جھک رہی. آپ کو کووڈ ہو گیا. یہ جو چائنا والے, یہ بھی سپر پاور ہے نا ہمارے لحاظ سے, تو امریکہ سے کم ہے, لیکن وہ 5 جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے, ان میں چائنا بھی ہے نا. کتنے نیک بنتے ہیں نا, تہذیب تہذیب تہذیب, ان قوموں سے سیکھو, ان کی گلیاں کتنی صاف, اور ہمارے گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا, لیکن آپ دیکھو کووڈ میں کیا ہوا ہے. کسی بوڑھے کو کورونا ہوا نا چائنا میں, ساری قوم چھوڑ کے بھاگ گئی اکیلا اس کو. شوہر کو کورونا ہوا, بیوی نے آنکھیں پھیر لی, مر جا, ہاسپٹل بھی نہیں لے کے جانا. جنازوں کو کرینوں سے اٹھا کے پھینک رہے ہیں جیسے کوے اور چیل کووں کو پھینکا جاتا ہے, ایسے کہ بھائی ہمارے مفاد آپ سے تھے, اب کووڈ ہو گیا, بڑھو جو مرضی کرنا ہے ہمیں. انڈیا میں کیا ہوا, ہندوؤں کے یہاں جا کے دیکھو, مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوا. مجھے کووڈ ہوا سب سے پہلے, ہمارے گھر والے پھر بھی ہمارے ساتھ, کہیں نہیں بھاگے. یہ بھی نہیں کہ میں چھٹی لے کے اپنی اماں کے جا رہی ہوں, یہ بھی نہیں. سب کے گھروں میں یہی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی نیک خاندان ہے ہمارا, اللہ کا شکر, کیونکہ دین ہے نا بھائی. ایسے موقع پہ ہی تو آپ خدمت کرنی ہے. پھر میرے فوراً بات گھر والوں کو ہو گیا کہ آپ کو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں ماشاءاللہ کورونا کا وائرس آیا. بس اس سے زیادہ وہ بھی مذاق میں تانا دیا. نہ بچے بھاگے ماں باپ کو چھوڑ کے, نہ گھر والے بھاگے ہمیں چھوڑ کے, نہ ہم بھاگے کہ یار دوبارہ نہ ہو جائے مجھے. اتنی احتیاط میں نے کر لی تھی کہ فلسطین اسرائیل کے ہاں اور اسرائیل فلسطین کے ہاں نہ جائے, کیونکہ 2 سسرال فلسطین اسرائیلی ہوتے ہیں نا سوکنے کے. بس اتنی احتیاط. یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ. لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے میرے والد کو ہو گیا کیا کروں, میں نے کہا بھائی خدمت تھی, ٹھیک ہے احتیاط کر لو, ماسک لگاؤ, خدمت سے بھاگنا نہیں ہے. حضرت مجھے ہو گیا تو کیا ہوگا, میں نے کہا بھائی اللہ پہ کیا کرنا ہے, توکل. اسلام نے کیسی اچھی تعلیمات دی, کسی علاقے میں وبا پھیل جائے علاقہ چھوڑ کے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. دنیا نے لا بنا دیا, قانون بنا دیا چائنا نے, کورونا والے ایریا سے کوئی بھاگے گا نہیں. پھر بھی آدھے چائنیز بھاگ گئے. اسلام نے بھی لا بنایا, کسی علاقے میں وبا پھیل جائے بھاگنا نہیں ہے. جو واقعی اسلام کو فالو کرے گا وہ بھاگے گا نہیں. لوگ کہیں گے مر جائے گا, تو ہم کہیں گے یار کیا کریں, اگر مر جائیں گے تو خدا کی رضا میں مریں گے نا. ہم تو جیتے خدا کے لیے ہیں, اور اللہ کو یہ بھی قدرت ہے بھاگ کے بھی مار دے ہمیں, اور یہ بھی قدرت ہے یہاں سے نہ بھاگے اور نہ مارے. وہ صحابی رسول تھے, شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی, لوگوں نے کہا آپ فرار ہو جائیں, آپ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کہا نبی نے منع کیا, میں نہیں جاؤں گا. ان کے صبح پھنسی نکل آئی نا, طاعون میں ایک پھوڑا نکلتا ہے, یہ اس کی علامت ہے 24 گھنٹے میں آپ کی ڈیتھ. تو لوگوں نے کہا ہم تو آپ سے کہہ رہے تھے آپ چلے جائیں یہاں سے.